اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، دعائیں قبول ہو، مرادیں مقبول ہو۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت نصیب کرے، ان کی یاد میں دل و جان سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کیسے ملے گی اسی پروگرام میں 4 پروگرام چلتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونا یعنی خشیت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے گی۔ بہت سارے واقعات سنتے آ رہے ہیں قرآن و حدیث سے، قریب آج 285ویں حکایت ہے اللہ کی یاد میں رونا۔ اور ایسے ہی عشق رسول میں بھی ہے اور فضائل امت محمدیہ میں بھی ہے۔ تو پھر آج ہم سنتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ دعا بھی ہے جس کا ترجمہ بتایا ہے، اے اللہ مجھے خوب رونے والی 2 آنکھیں عطا فرما جو آنسو بہاتی رہے، اس کے آنسو خون بن جائیں اور ڈھارو انگارہ بن جائیں۔ اس سے پہلے یعنی آنسو کا خون بننا اور ڈھاروں کا انگارہ بننا جہنمیوں کے لیے ہوگا۔ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ وہ یہ دعا کیا کرے تاکہ جہنم کے عذاب سے، آنسوؤں کے خون بننے سے اور ڈھاڑوں کے انگارہ بننے سے محفوظ رہے۔
ورنہ خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور ہر نبی معصوم ہے، ان کے بارے میں یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ امت کے لیے یہ تعلیم تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یزید بن الرقاشی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رو، بس رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بناؤ، صورت بناؤ، بے شک جہنمی اتنا روئیں گے حتیٰ کہ ان کے چہروں میں گڑھے کھڈے پڑ جائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائے گی، حتیٰ اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائے تو وہ بھی چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت صالح المری فرماتے ہیں، رونے کے لیے گناہوں میں کچھ فکر کے اسباب ہوتے ہیں، اگر دل ان اسباب کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر دل ان ارباب کی طرف، ان اسباب کی طرف متوجہ ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ اسباب مصیبت ہولناکیوں کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے تو پھر جہنم، یعنی مختصر رونا گناہوں کو یاد کر کے کہ ایسا کیسا ہو گیا، اور افسوس کرنا، پھر رونا، اگر پھر افسوس کے ساتھ رونا نہیں ہوا تو جہنم کے دو پاٹوں کے بیچ میں اس انسان گناہگار کو پسنا ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت شکایت کی کہ میرے دل سخت ہونے کی وجہ کیا ہے، میرا دل سخت ہے، رونا نہیں آتا، نرم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، تیرے دل میں نرمی پیدا ہو، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، مسکین کو کھانا کھلا، اور اللہ کا شکر بجا لا۔ یہ ایک ہی حدیث کے دو چار ٹکڑے ہیں جو وہ میں اس میں بتا رہا ہوں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، مسکین کو کھانا کھلا، سب کے حقوق ادا کر، اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ دعا مانگتا رہے۔ حضرت معلّہ بن زیاد سے مروی ہے، ایک آدمی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اے ابو سعید، میں آپ کے سامنے دل کی
اور دل کے سختی کی شکایت کرتا ہوں کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو ذکر الہی سے اور درود و سلام کی تسبیحوں سے نرم کر لو، یعنی اللہ اللہ کے رسول کے ذکر سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو الرحمن المغازلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شام کے شہروں میں کسی سمندر پر کے ساحل پر تھا۔ اس نے کہا کہ اگر عبادت گزار خوف کے مارے روتے ہیں، روتے رہے حتیٰ کہ ان کے جسموں میں کوئی عضو اعضا ایسا نہ رہے مگر اس سے خون اور چربی آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگے اور بدن خشک اور خالی ہو جائے، روح خوف اور قیامت کے دین کے ڈر سے دل میں اس کے نکلنے کے قریب ہو جائے۔ اس دن خوف سے جس دن ہر دودھ پینے والی اپنے دودھ پینے والے بچے سے بے خوف ہو جائے گی، تو یہ لوگ اس لائق ہے کہ ان کے جسموں سے خون اور چربی آنسو بن کر بہے، پھر اس کہنے والے پر غشی طاری ہو گئی اور وہ خوب رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا، ترجمہ، حضرت اویس کرنی بٹھی پکانے والوں کی جگہ، عاشق رسول اویس کرنی بھٹی پکانے والوں کی جگہ کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے اور کس قدر وہ پھونک مار رہے ہیں اور آگ کی آواز کو سنتے اور چیخ مار کر کبھی کبھی وہیں بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ لوگ ان کے پاس جمع ہو کر کہتے کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کوفہ کی پرانی چوٹی پر آتے تھے اور اس وقت اس پر چڑھ کر بیٹھ جاتے اور روتے تھے حتیٰ کہ دھوپ چڑھ جاتی، پھر نیچے اترتے، پھر بچے ان کے پیچھے دوڑتے حتیٰ کہ آپ مسجد میں داخل ہو جاتے۔ دیوانے عاشق جو تھے، حضرت ابو بکر شبلی کا بھی یہی حال تھا، بچے پیچھے رہتے تھے، دیوانگی میں رہتے تھے۔ حضرت بہل الدانا کا بھی یہی حال تھا، ان کی مستی ان کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا جو دنیا دار ہوتا تھا۔ ہاں کچھ سمجھ اگر یہاں ہوتی، یہاں عشق ہوتا تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، مصطفیٰ رب العلا مولا اللہ ہے۔ حضرت البختری بن زید بن جاریہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی عبادت گزاروں میں سے تھا جو ایک لوہار کی بھٹی کے پاس رکا،
جبکہ بٹھی اس کے سامنے تھی، اور اس کی طرف دیکھنے لگا اور رونے لگا۔ پھر اونچی آواز وہیں پر مر گیا۔ کیا اللہ کے بندے، کیا عاشق رسول تھے! اللہ ان کا صدقہ ہمیں دے دے پنجتن کے صدقے، کل خلفاء صحابہ صحابیہ اہل بیت کے صدقے، کہ ہمیں بھی وہ احمد نعمت مل جائے کہ کہیں ہمارا بھی جہنم سے چھٹکارا ہو جائے، گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، سرکار کی رضا خوشی ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بازار میں داخل ہوا اور حضرت خوشبو فروشوں کے پاس سے گزرے۔ پھر فرمایا، اے مالک، خدا کی قسم، جنت یا جہنم دو میں سے کسی ایک جگہ جانا ہے، تیسری کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم، جس سے خدا کی رحمت سے چوک ہو گئی، یعنی اللہ کی رحمت نہیں ملی، تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ کی جس پر رحمت ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، پھر کچھ عرصے تک زندہ رہے اور بعد میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں اور سعید بن زبیر اشعث قبیلے کے پاس گزرے، جبکہ وہ ملبوسات کے پاس تھے اور خود ریشم کے لباس قسم قسم کے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زبیر نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، اے ابو عبد الخوش آمدید، اور سلام کا جواب بھی دیا، اور کہا کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جب سعید بن زبیر ان کے پاس لوٹے تو رو پڑے، حتیٰ کہ جب گندگی کے ڈھیر پر رونے لگے۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا، میں نے جنت کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے ثواب کو یاد کیا، جب میں ان لوگوں کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ عشق رسول عطا فرمائے، خوف الہی نصیب فرمائے، ان کی یاد میں رونے والا بنائے۔ قرآن مجید میں امت محمدیہ کا ذکر اور تعریف۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے،
پارہ نمبر 4 میں تم سب کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو ہماری تقدیر اور نصیب، ہم سرکار کی امتی ہوئے۔ اب اللہ سے یہ دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے ہم ایک دوسرے دعا کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی کہ ہم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو گئے۔ جو دوسرے نبیوں نے دعا مانگی اور اس کو اللہ نے وہ انعام نہیں دیا اور ہمیں دے دیا، اب اللہ سے ہم یہ دعا بنائے، اپنی یاد میں رونے والا بنائے، کچھ تو ایسا کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، اللہ والے اولیاء کرام راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، انہیں آگاہ کر دینا، بلا شبہ جنت کی عمدہ مٹی ہے اور پانی بھی میٹھا ہے، اور بلا شبہ وہ چٹیل میدان ہے، بے شک اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا سبحان اللہ۔ اللہ کے دوست اور نبیوں کے باپ نبی علیہ السلام کے واسطے اس کی امت کو نصیحت فرماتے ہیں، جنت کی نعمت نصیب ہونے کے طریقے سے آگاہ فرماتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں اگر کچھ ہے تو اس میں بے مثل نعمت ہے، مگر نعمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج شریف کی دوسری ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جب وہاں پہنچا دیا گیا تو مجھ پر روزانہ فرض کی گئی۔ جب میں واپس لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا، کیا ملا تمہیں؟ میں نے کہا، روزانہ 50 وقت کی نماز امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکے گا، میں نے پہلے کو بھی دیکھا ہے، اپنی امت کو بھی دیکھا ہے، جاؤ واپس اللہ سے کہو کم کر دے۔ پھر واپس آپ گئے، اللہ سے
5 कम की। जब वापस गए फिर नीचे आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा 5 कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाओ। फिर गए नीचे आए, कहा 5 कम हुई, आपने कहा फिर जाओ। ऐसे आप मूसा कलीमुल्लाह बार बार भेजते रहे और वो बार बार आते रहे। उसमें भी एक राज था। वो ये राज था कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मूसा कलीमुल्लाह ने हुजूर की आंख अपने आप दिखा। तो कहा तुम नहीं देख सकोगे और कोहे तूर सुरमा हो गया, जो वगैरह वगैरह बातें हैं। फिर 5 रही। अब देखिए अल्लाह का करम, सरकार की, मदीने वाले आका करीम की शान देखिए अल्लाह किस कदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह हर नेमत, रहमत, ख्वाहिश, रजा कैसे चाहता है। इसलिए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं खुदा चाहता है मुस्तफ़ा की रजा और मुस्तफ़ा चाहते हैं खुदा की रजा। सुभान अल्लाह। सिर्फ 5 रही, 5। तो फिर हुक्म आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और चाहिए। तो आप फरमाते हैं नहीं ऐ मूसा करीमुल्लाह, नहीं, अब मुझे राज की जो बात है, अब जो राज खुल रहा है, अगर समझ आए तो। आपने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहा नहीं अब मुझे हया आती है, शर्म आती है, 5 ठीक है। जब आपने कहा 5 ठीक है, अभी मुझे नहीं जाना, तो हुक्म इलाही हुआ और अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए मेरे महबूब, मेरे हबीब, बस तो प्रोग्राम फिक्स है, 5 को रखा जाए कि और आगे इरादा है। आप वहीं से कह रहे हैं नहीं मौला 5 ठीक है। फिर अल्लाह की रहमत हुई, कहा ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मेरे हबीब, कोई भी तुम्हारा उम्मती 5 पढ़ेगा मगर 50 नमाज का सवाब दूंगा। आज अफसोस की बात है कि आज 5 नमाजों से भी गए गुजरे हो गए हैं। अभी हिजाब पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। अब उन्होंने अभी तक तो ये कह दिया है कि नमाज जैसी फर्ज नहीं है तो फिर हिजाब भी फर्ज नहीं है। अब इनमें कुछ मौलाना लोग, कुछ आलिम लोग, कुछ सैयदजादे, कुछ पढ़े लिखे लोगों को अंदर जाना पड़ा और कहना पड़ा नहीं नमाज फर्ज है, हिजाब की बात छोड़ो। अब देखो क्या हो रहा है। यानी ये सारी कमजोरियां हमारी की वजह से है। अगर हम पहले से अमल करते आए हों तो ये सब बात नहीं बनती। अल्लाह हिदायत दे हमें और तुम्हें और इश्क अता फरमाए। तो ये था फजाइल उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनते हैं इश्क रसूल। हजरत अंस
بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن احد کی جنگ شروع ہوئی مسلمان منتصر ہو گئے. لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کافروں نے بات اڑا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے. مدینے میں اور چاروں طرف ہوا پھیل گئی. مدینے میں رونے والی عورتوں کی کثرت بڑھ گئی. اس میں ایک انصاری کی عورت لی اور سب کو پوچھتی گئی رسول اللہ کا کیا حال ہے. بولے آگے جاؤ پتہ چلے گا. اس میں کسی نے کہا ارے ہاں تمہارے باپ کو میں نے قتل کی ہوئے دیکھا، یعنی باپ تمہارا شہید ہو گیا. کہا باپ کو چھوڑو، اور آگے گئی کسی سے کہا کیا حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ آگے جاؤ خیریت تو ہے، کوئی سی بات نہیں ہے، مگر ہاں تمہارے بھائی شہید ہو گئے. بولے وہ بات چھوڑو. پھر اور آگے گئے، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر کی خبر آئی کہ وہ شہید ہو گئے. بولے انہیں چھوڑو. صحابی ملے حضرت ابو طلحہ، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا کریم خوش ہیں اور خیریت سے ہیں. تو پھر آپ رو کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر چلا گیا تو چلا گیا، ان کے نام قربان، مگر آقا تو ہے. سبحان اللہ. یہ عشق تھا، عشق تھا. بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت امہات المومنین ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے، دکھا دیجیے. اس وقت ہوا تھا سرکار کو پردہ کی ہوئی ہے. تو امہات المومنین ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حجرہ جو تھا وہ پردہ ہٹایا اور کہا کہ دیکھیے یہ یہاں ہے نور. امہات المومنین ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں ہو وہ عورت آئی اور قبر مبارک یعنی روزے مبارک کو دیکھتے ہی رو پڑی اور روتی رہی، روتی رہی، روتی رہی کہ چیخ ماری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جان تھے. جب خندق والی جگہ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو قلعہ جیسا تھا وہاں رکھ دیا کی غرض سے. وہ آیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان بن ثابت کو کہا کہ آپ جا کر اسے قتل کر دیں. حضرت حسان بن ثابت فرمانے لگے کہ تھوڑا صبر کرو، اور نہیں گئے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان گئے. اسے خیال نہیں آیا، خیال نہیں آیا اس طرح سے، اور زور سے سر پر ڈنڈا مارا کہ وہ ہلاک ہو گئی.
اور احد کے جنگ میں جب لوگوں نے شکست کھائی اور بھاگ رہے تھے تو آپ حضرت صفیہ لوگوں کی طرف وار کرتی اور منہ پر نیزہ مارتی اور انہیں واپس کر دیتی. سبحان اللہ. کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں تھے، جنگ میں جاتے تھے، زخمیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی مرہم پٹی اور شہداؤں کو مدینے میں لے کر آنا جانا ہمارا کام ہوتا تھا. اس کے علاوہ دیگر اور بھی خدمت انجام دیتے تھے. سبحان اللہ. یعنی عاشقی میں صحاباؤں سے بھی اونچا مرتبہ، یعنی ساتھ ساتھ محبت میں، عشق و محبت میں ساتھ ساتھ رہتی. خواتین بھی کم نہیں ہوتی تھی عشق رسول میں. جیسے امام احمد، امام مسلم، امام ابن ماجہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنگوں میں شریک ہوئی اور میں، آپ فرماتی ہے، سامان کے پاس ہوتی، کھانا پکاتی، زخمیوں کو مرہم کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی، اور یہ میرا ہمیشہ خدمت کردار رہا. سبحان اللہ. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت کعب انصاریہ تھا. یہ بہت عظیم خاتون ہوئے. آپ غزوہ خیبر، حنین اور احد میں شریک ہوئی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احد کے دن جس طرف دیکھتا تھا عورتیں اس طرف سے میرا دفاع کرتی. ام عمارہ اور لڑتی. مجھے اس میں، یعنی آپ فرماتے اس کو 12 زخم آئے، ایک زخم گہرا گردن میں تھا، اس پر مرہم لگایا. اتنے میں منادی کی گئی، ہمراء الاسد میں جمع ہو جائیں. میں نے پٹی باندھی، خون بند کیا اور وہاں چلی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین والے جہاد میں جب مسلمہ خذاب کو اللہ نے قتل کرا دیا تب میں واپس لوٹی اور اس وقت مجھے 12 زخم آئے تھے. اور 12 زخم اسی جنگ کے، ایک ہی جنگ میں ایک ساتھ 12 زخم آئے تھے. نصیبہ بنت کعب کو جب اپنے قتل کی اطلاع ملی، جو مسلم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ مسلمہ کو ماروں گی یا شہید ہو جاؤں گی. وہ خالد بن ولید کے ساتھ یمامہ گئی اور مسلمہ کو وہاں دیکھا
اور اس کا جہاد میں ایک بازو کٹا ہوا تھا، اور موقع پا کر کذاب کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابن حشام نے سعد بن ابی واسع لکھا ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہوا اور کہا، خالہ مجھے کوئی بات سنائیے۔ فرمانے لگی، غزوہ احد میں گئی، میرے ساتھ مشکیزہ تھا، اس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت جنگ اور اس کے منافعوں کے لیے تھا۔ جب مسلمان شکست کھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹی، میں آپ کے ساتھ مل کر لڑتی رہی اور تلوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دفاع کرتی رہی، اور انہیں نیزے مارتے مارتے میں خود زخمی ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر گہرا زخم بھی لگا تھا۔ یہ بھی عشق تھا۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کی وسعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے والوں کی یعنی دشمنوں کی پور اثرات موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی حفاظت اور ابو جہل کے ناکامی ارادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح مبارک کی برکات، بکری کی کلیجی 130 آدمیوں نے کھائی پھر بھی کافی رہی، جناتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور اسلام قبول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ورقہ کو شہادت کی خبر دینا، کنکریوں کا معجزہ، خوشبو سے بھرا ہوا کنواں،